مسلح فوجی اور ایک نہتی لڑکی جنوبی کوریا میں مارشل لا کے خلاف مزاحمت کی علامت بننے والی آہن۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ میں آج اسی حوالے سے بات کریں گے، میں ہوں کرن خان۔ جنوبی کوریا میں منگل کی رات کو جب اچانک مارشل لا لگایا گیا تو اس کے بعد پیش آنے والے واقعات میں سے چند ایسے مناظر بھی تھے جو ملک کی تاریخ کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی ایک منظر جس نے جنوبی کوریا سمیت دنیا بھر میں لوگوں کی توجہ حاصل کی ہے، وہ مسلح فوجیوں کے سامنے ڈٹ جانے والی ایک خاتون تھی۔ ان فوجیوں کو جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ کے باہر اس مقصد سے تعینات کیا گیا تھا کہ وہ اراکین اسمبلی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ لیکن یہ خاتون کون تھی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ 35 سالہ آہن گووی جنوبی کوریا کی حزب مخالف جماعت ڈیموکریٹ پارٹی کی ترجمان ہیں۔ ان کی وائرل ہو جانے والی فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک فوجی کی بندوق پکڑ کر جیسے چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہیں اور اس دوران فوجی اہلکار کی جانب سے ان پر گولی نہیں چلائی جاتی۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پر ان خاتون کا تذکرہ ہوا اور حال ہی میں اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج سے موازنہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے حمایتی اکاؤنٹس کی جانب سے یہ تبصرہ کیا گیا کہ جنوبی کوریا میں فوج کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کا الزام ہے کہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کا احتجاج کے دوران مبینہ طور پر سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک ہوئے، تاہم پاکستان کی وفاقی حکومت نے فائرنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ہلاکتوں کی بھی تردید کر دی۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے سوچا اور نہ ہی میں نے سمجھا، میں بس یہ جانتی تھی کہ میں نے ہی اس کو روکنا تھا۔ ایک جانب جنوبی کوریا کی فوج قومی اسمبلی کے باہر تعینات ہو رہی تھی تو دوسری جانب آہن بھی مارشل لا لگنے کی خبریں سنتے ہی پارلیمنٹ کے باہر آ پہنچی۔ اس سے قبل ملک کی سب سے بڑی حزب اختلاف جماعت ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ لی جائے نے اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ پہنچنے کی درخواست کی تھی تاکہ مارشل لا کے خلاف ووٹ ڈالا جائے، اور انہوں نے عام شہریوں سے بھی التجا کی کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر پہنچ کر احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور بندوقوں سے لیس فوجی ملک پر حکومت کریں گے۔ میرے ہم وطنوں، قومی اسمبلی پہنچو۔ جنوبی کوریا کی نوجوان نسل کی اکثریت کی طرح مارشل لا کا لفظ ہی ان کے لیے اجنبی تھا۔ یاد رہے کہ جنوبی کوریا میں آخری بار سن 1969 میں مارشل لا لگایا گیا تھا۔ آہن کہتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو پریشانی کا احساس ان پر حاوی ہو گیا اور جنوبی کوریا میں مارشل لا کے تحت سیاسی سرگرمیوں میں پابندی کر دی گئی اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ خلاف ورزی پر وارنٹ کے بغیر گرفتاری کا اختیار ہوتا ہے۔ ہن کو یاد ہے کہ وہ تقریباً رات 11 بجے کے بعد اسمبلی پہنچی تھی، جہاں سب سے پہلے انہوں نے آفس کی لائٹ بند کر دی تاکہ کوئی ان کی موجودگی سے واقف نہ ہو، جبکہ باہر انہیں ہیلی کاپٹر گردش کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مرکزی عمارت تک رسائی حاصل کرنے پر انہوں نے دیکھا کہ اسمبلی کا عملہ اور عام شہری فوجیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور تناؤ موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے مسلح فوجیوں کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے تاریخ واپس لوٹ آ رہی ہے، اور آہن ان کے ساتھیوں کی کوشش تھی کہ فوجیوں کو عمارت میں داخل ہونے سے روکا جائے اور جہاں مارشل لا کے خلاف ووٹ ڈالا جانا تھا۔ انہوں نے عمارت میں داخل ہونے کے دروازے اندر سے بند کر دیے اور فرنیچر سمیت جو بھاری شے دکھائی دی اسے دروازے کے سامنے رکاوٹ کے طور پر رکھ دیا۔ ایسے میں فوجی عمارت میں داخل ہونے کے ارادے سے آگے بڑھے تو آہن ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ اعتراض کرتی ہیں کہ سچ یہ ہے کہ میں پہلے خوفزدہ تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ رات 1 بجے اسمبلی میں مارشل لا ہٹانے کی قرارداد منظور ہوئی، جس کے 3 گھنٹے بعد صدر نے اپنا فیصلہ واپس لینے کا اعلان کیا۔ افراتفری کا ماحول ختم ہوا تو آہن کچھ دیر کے لیے اسمبلی میں ہی سو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں صبح باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی کیونکہ ٹیکسیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کے طوفان کے بعد حقیقت میں لوٹنا مشکل لگ رہا تھا۔ بی بی سی سے گفتگو کے دوران آہن نے وہی سیاہ لباس جیکٹ پہن رکھا تھا جس میں انہیں منگل کی رات دکھایا گیا۔ اسی دوران ایسے لمحات بھی آئے جب جذبات ان پر حاوی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت دکھ اور مایوسی کی بات ہے کہ 21ویں صدی کے جنوبی کوریا میں ایسا ہوا۔